خواتین کا حج عمرہ۔ خواتین کا حج بھی مردوں کی طرح ہے، چند احکام میں فرق ہے، اور فرق کی وجہ عورت کی عزت کا تحفظ ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ عورت پہ حج اس وقت فرض ہوتا ہے جب اس کے ساتھ جانے کے لیے اس کا شوہر یا اس کا محرم دستیاب ہو۔ اگر اس کا شوہر یا محرم دستیاب نہیں ہے یا ساتھ جانے کے اسباب نہیں ہیں تو فقہ حنفی کی روح سے عورت پہ حج فرض نہیں ہوگا۔ عورت کو چاہیے کہ شوہر یا محرم کے ساتھ جانے کے اسباب مہیا ہونے تک انتظار کرے۔ اگر انتظار کے باوجود بھی یہ شوہر اور محرم کی دستیابی میسر نہ آئے تو پھر عورت پر وصیت کرنا ضروری ہے کہ میری طرف سے حج کروا دیا جائے، یعنی موت کے بعد حج بدل ہوگا اس کی طرف سے۔ پھر ورثاء پہ لازم ہے کہ عورت کی وصیت کے مطابق وہ اس کے مال میں سے حج کروائیں۔ اگر وہ حج نہیں کروائیں گے تو پھر ورثاء گناہ گار ہوں گے۔ عورت کا احرام کی جو پابندیاں لباس کے حوالے سے مرد پہ لاگو ہوتی ہیں ان میں سے کوئی ایک پابندی بھی عورت پہ لاگو نہیں ہوتی۔ خواتین احرام کی حالت میں بھی سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی، سر کو بھی ڈھانپ کے رکھیں گی۔ سر کا ڈھانپنا احرام کی وجہ سے نہیں ہوگا، یہ سطر کی وجہ سے ہوگا۔ جس طرح سطر کھلنے سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، اسی طرح سر وغیرہ کھلنے سے کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، لیکن غیر مردوں کے سامنے اپنے سر کو کھولنا یہ شرعاً بہت سخت گناہ ہے۔ جوتوں کی پابندی بھی خواتین کے لیے نہیں ہے کہ ان کے پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی ننگی رہے، ایسا نہیں ہے۔ البتہ چہرے کا تعلق ہے احرام سے کہ خواتین کے چہرے کے ساتھ کپڑا نہیں لگنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عورت کے لیے نامحرم اور اجنبی مردوں سے چہرے کو چھپانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے خواتین احرام کی حالت میں ایسا نقاب استعمال کریں کہ جس سے چہرے کا بھی پردہ ہو جائے اور چہرہ کپڑے کے ساتھ نہ لگے۔ آج کل ایسے نقاب بازار سے بآسانی دستیاب ہیں، مل جاتے ہیں۔ خواتین احرام کی حالت میں زیور، جرابیں، دستانے وغیرہ بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ یہ چیزیں احرام میں استعمال نہ کریں، زیور اور جرابیں اور دستانے وغیرہ۔ ہاں، احرام کی حالت میں کسی بھی قسم کی خوشبو استعمال کرنا، کریم یا پاؤڈر وغیرہ استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اس سے ان کا جو ہے وہ دم واجب ہونے کا اور جنایت بننے کا خطرہ ہے۔ خواتین ہر قسم کا سلا ہوا کپڑا پہن سکتی ہیں، ان کے لیے احرام کی 2 چادریں بالکل نہیں ہیں۔ جب عورت نے احرام باندھنا ہو، اگر اس وقت وہ ناپاکی کی حالت میں ہو تو بھی اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، اس لیے کہ یہ غسل جو احرام سے پہلے کیا جاتا ہے یہ طہارت کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ صفائی ستھرائی اور نظافت کے لیے ہوتا ہے۔ اگر غسل نہ کرنا چاہے اس حالت کی وجہ سے تو وضو کر لے تو بھی درست ہے، اور پھر جب یہ 2 رکعت نفل پڑھے تو اس کے بعد نیت کرے، تلبیہ آہستہ پڑھے۔ عورت جب بھی تلبیہ پڑھے تو اتنی آواز سے کہ بس خود سنے، کوئی دوسرا عورت کی آواز نہ سنے، نیت کر کے عمرے کی یا حج کی 3 بار تلبیہ پڑھے گی، اور پھر یہ پورے احرام میں احرام کی پابندیوں میں رہے گی، جیسا کہ عام مردوں کے لیے حکم ہے۔ بال کاٹنا منع ہے، ناخن کاٹنا منع ہے، خوشبو لگانا منع ہے، جسم کے کسی بھی حصے سے بال کاٹنا یہ اس کے لیے منع ہے۔ جب عورت احرام کھولنے کے لیے
قصر کروائے گی تو عورت کے لیے حلق کروانا بالکل ناجائز ہے، حرام ہے، قصر ہی کروائے گی۔ اور عورت کا جو قصر ہے وہ اپنے سر کے بالوں کا 1 پورے کے برابر کٹنا یہ ضروری ہے۔ چوتھائی سر کے بال کا قصر ہونا واجب ہے اور احرام سے نکلنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر خدا نخواستہ چوتھائی سر کے بال نہ کٹے تو پھر یہ قصر نہیں ہوگا۔ قصر کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے، عام طور پہ ہماری خواتین جب قصر کرتی ہیں تو بالوں کا جوڑا بنا کے سارا اکٹھا پیچھے لے جا کے تو ایک دفعہ بال کاٹ دیتی ہیں۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ سر کے وہ بال جو چھوٹے ہیں پیچھے نہیں پہنچتے، وہ کٹنے سے رہ جاتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اس طرح کاٹنے سے چوتھائی بال بھی سر کے نہ کٹے تو پھر یہ قصر نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے بعد احرام کی پابندیوں کا خیال نہ کیا، خوشبو وغیرہ لگا لی، بالوں کی صفائی کر لی تو دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے عورتوں کو قصر کرنے کے لیے یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سر کا قصر 6 مرحلوں میں کریں۔ دائیں طرف کے بال 3 مرحلوں میں کاٹیں اور بائیں طرف کے بال 3 مرحلوں میں کاٹیں۔ پہلے دائیں طرف سے سامنے کے بال لیں اور اس کو پورے کے برابر یا کچھ زائد کاٹ لیں۔ پھر دائیں طرف سے درمیان کے بال لیں، وہ بھی پورے کے برابر کچھ زائد کاٹ لیں۔ پھر دائیں طرف سے پیچھے کے بال لیں، وہ بھی پورے کے برابر کچھ زائد کاٹ لیں۔ پھر بائیں طرف آ جائیں، بائیں طرف سے پیچھے کے بال لے کے انہیں پورے سے کچھ زائد کاٹیں۔ پھر بائیں طرف کے درمیان سے کے بال لے کے انہیں پورے سے کچھ زائد کاٹیں۔ پھر بائیں طرف کے سامنے سے بال لے کے پورے کے برابر کاٹیں۔ جب خواتین اس طرح 6 مرحلوں میں اپنے سر کے بال کاٹیں گی تو انشاءاللہ ان کے سر کے اکثر سے زیادہ بال کٹ جائیں گے اور بلا کراہت ان کے قصر کا عمل ہو جائے گا۔ اگر ناپاکی کی حالت ہو جائے تو ناپاکی کی حالت میں عورت 2 کام نہیں کر سکتی، ایک طواف اور دوسرے سعی۔ باقی حج کے سارے مناسک ادا کرے گی۔ طواف اس لیے کرنا جائز نہیں ہے کہ طواف کے لیے طہارت شرط ہے اور وہ ناپاک ہے، پاک ہو نہیں سکتی۔ اور دوسرا طواف مسجد حرام میں ہوتا ہے اور اس حالت میں عورت کا مسجد میں جانا ممنوع ہے، لہذا طواف نہیں کر سکے گی۔ جب طواف نہیں کر سکے گی تو سعی بھی نہیں کر سکے گی۔ اس لیے اگرچہ سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے اور سعی مسجد میں بھی نہیں ہوتی، جو مسعی ہے صفا مروہ اور اس کا درمیانی جو خلا فاصلہ ہے وہ مسجد حرام کی حدود سے باہر ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ سعی کا تعلق طواف سے ہے۔ سعی جب بھی ہوگی طواف کے بعد ہوگی، بغیر طواف کے سعی کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اس لیے عورت نہ طواف کرے گی ناپاکی کی حالت میں اور نہ ہی وہ سعی کرے گی۔ عورت طواف میں استباء نہیں کرے گی کیونکہ استباء تو چادروں میں ہوتا ہے، لباس میں نہیں ہوتا، اس کے لیے ممکن بھی نہیں ہے۔ طواف کے شروع کے 3 چکروں میں رمل کیا جاتا ہے تو عورت پہ رمل بھی نہیں ہے، وہ عام چال چلے گی۔ حج کے زمانے میں رمضان المبارک میں بالخصوص بہت رش ہوتا ہے، اس رش میں مرد کے لیے بھی حجر اسود کا بوسہ لینا ممکن نہیں رہتا، لہذا عورت کو چاہیے کہ وہ اس دوران بالخصوص اور ویسے بھی حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے مردوں کے اندر مت گھسے اور دور سے اشارے سے استلام کرے اور اپنے ہاتھوں کو بغیر آواز کے بوسہ دے دے۔ اسی طرح دوران طواف بھی، دوران سعی بھی، یا کسی بھی موقع پر عورت کو چاہیے کہ مردوں کے ہجوم میں مت گھسے، ان سے الگ رہے، اور اگر مطاف میں رش ہے تو واجب طواف نہیں ہے تو طواف نہ کرے۔ طواف کرتے ہوئے رش میں گھسنا اور مردوں کے جسموں کے ساتھ لگنا یہ بہت غلط ہے، ایک مستحب کے لیے ناجائز کام کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جب عورت طواف سے فارغ ہو جائے تو اس کو مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نفل پڑھنے کی جگہ میسر نہیں آئے گی، رش بھی ہوگا، بے پردگی بھی ہوگی،
تو وہ پیچھے ہٹ کے نماز پڑھے. مسجد حرام میں بھی جائے تو بالکل کھلے عام نہ پھرے، کھلی جگہوں پہ نہ بیٹھے. خواتین کی جہاں جگہیں بنائی ہوئی ہیں مسجد حرام میں بھی، تو خواتین کی جگہوں پہ رہے، ان کے ساتھ رہے. اپنے جسم کو یعنی اپنی حالت کو نمایاں نہ کرے کہ سب کے سامنے وہ چلی جائے. رش جہاں نہ ہو وہاں نفل پڑھے، یا جہاں خواتین بیٹھی ہوں وہاں نفل پڑھے. اور طواف کرتے ہوئے بھی اونچی آواز سے دعا نہ کرے، دعا بھی آہستہ کرے کہ صرف وہ خود سن سکے، دائیں بائیں کے لوگ عورت کی دعا کے الفاظ بھی نہ سنیں. خواتین کا طواف ہو گیا. سعی کے لیے بہت زیادہ صفا کی بلندی پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں، مروہ کی بلندی پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جب تک نہیں چڑھیں گے دوسرا چکر شروع نہیں کر سکتے. یہ بھی ہے بہرحال. تو وہ صفا میں ہو سکتا ہے کہ بلندی پہ نہ چڑھا جائے، نیچے سے تھوڑا سا اوپر چڑھ کے بس صفا کی چڑھائی آ گئی تو پھر مروہ کی طرف دوسرا چکر شروع کر دیا جائے. البتہ مروہ پہ تو چڑھنا ہی پڑتا ہے، تب جا کے دوسرا چکر شروع ہوتا ہے. تو وہاں صفا سے نکلتے ہوئے جو سبز ستون ہیں، جس کو اصل میں میلین اخضرین کہا جاتا ہے، جہاں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا وصلاۃ اللہ وسلام علیہا دوڑی تھیں، تو عورت وہاں نہ دوڑے بلکہ عام چال کی طرح چلے، مردوں کے ساتھ مل کر ان کو دیکھ کر جیسے وہ وہاں دوڑ رہے ہوتے ہیں دوڑنا نہیں چاہیے. مردوں کو بھی ریس نہیں لگانی چاہیے بلکہ ذرا تیز قدموں کے ساتھ تیز چلنا چاہیے. حج کے معاملات میں اگر حج کے دنوں میں عورت کو ناپاکی کے دن آ جائیں، شروع ہو جائیں، کوئی سا بھی اس کا حج ہے، تمتع ہے، قران ہے یا افراد ہے، تو وہ ناپاکی کی حالت میں احرام باندھ سکتی ہے، باندھے گی، احرام کی نیت کرے گی. چونکہ حج کے تمام اعمال مسجد سے باہر ہوتے ہیں، لہذا تمام اعمال شروع کرے گی. عزیزیہ سے، مکہ سے مینا جائے گی، خیمے میں رہے گی، نماز نہیں پڑھے گی، اس کی جگہ ذکر کرے گی. عرفات چلی جائے گی، وہاں کا وقوف کرے گی، وہاں بھی وہ دعائیں کرے گی. اس طرح مزدلفہ کا وقوف ہے، شیطان کو کنکری مارنی ہے، قصر کرنا ہے، یہ سب کچھ کرے گی. ہاں طواف زیارت نہیں کر سکتی. طواف زیارت اگر خدا نہ خواستہ عورت کا طواف، عورت کے جو ایام ہیں ناپاکی کے وہ شروع ہو چکے ہوں اور پھر وہ طواف زیارت نہ اس نے کیا ہو تو اس کو اپنی فلائٹ لیٹ کروانی چاہیے. یہ حج کا رکن ہے، حج کا تیسرا بڑا فرض ہے. تو لہذا طواف زیارت کے بغیر وطن واپس نہیں آنا چاہیے. جب تک کوئی مرد یا عورت طواف زیارت نہیں کر لیتا تو وہ ازدواجی تعلق کے لیے بھی حلال نہیں ہوتا، شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے. اس کے لیے یہ ہے جن خواتین کو یہ اندازہ ہو کہ میرے ایام شروع ہو جائیں گے اور مجھے جلدی واپس جانا ہے شروع کی فلائٹ میں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ وقوف عرفات سے فارغ ہو کر وہ سیدھا حرم آ جائے. کیونکہ خواتین پر مزدلفہ کا وقوف بھی نہیں ہے. خواتین کے لیے، ضعیف لوگوں کے لیے اور جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے مزدلفہ میں رات گزارنا یہ بھی مطلب کہ معاف ہے. اور فجر کے بعد جو صبح صادق کے بعد مزدلفہ کا وقوف ہے واجب پہلا حج کا، یہ بھی معاف ہے خواتین کے لیے بھی، ضعفاء کے لیے بھی، اور جو زیادہ بوڑھے بزرگ لوگ ہیں ان کے لیے بھی. تو پھر وہ عورت جو ہے وقوف عرفہ سے فارغ ہوتے ہی سیدھا مینا آ جائے اور طواف زیارت کر لے. طواف زیارت کر کے سعی بھی کر لے، پھر آ کے وہ اپنا جو باقی وہ مناسک پورے کر لے، رمی وغیرہ، قصر وغیرہ. اس طرح اس کا حج صحیح ہو جائے گا اور جلدی فلائٹس کی وجہ سے اس کا طواف زیارت نہیں رہے گا. اگر ایسا نہیں کیا ہے تو پھر اس کو بہرحال انتظار کرنا پڑے گا اور وہ اپنا طواف زیارت کر کے آئے گی. اگر اس کے لیے یہ ممکن نہ ہو، اسے واپس آنا ہو، تو پھر وہ اس کے ذمے وہ طواف رہے گا. اور جب تک وہ طواف نہیں کرے گی، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے شوہر کے قریب نہیں جائے گی. دوبارہ جلدی سے عمرے کا ویزا لے کر
وہ مکہ مکرمہ جائے اور وہاں جا کے پہلے وہ اپنا طواف زیارت کرے تو اس کا یہ جو ہے حج مکمل ہوگا۔ البتہ جو طواف وداع ہے، جو حج کا آخری واجب ہے، جو مکہ مکرمہ نکلنے سے پہلے کیا جاتا ہے، اگر ایام کی وجہ سے یہ طواف رہ جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ واجب چھوٹ جائے اس کی قضا بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں، دم وغیرہ بھی نہیں، بغیر طواف وداع کیے عورت مکہ مکرمہ سے وطن واپس آ سکتی ہے، اس کے لیے اس کی یہ معافی ہے۔ تو یہ عورت کے مسائل تھے، مختصر سے خواتین کے لیے جو عورتیں جاتی ہیں تو وہ اس طرح سے اپنا حج ادا کریں، اپنے پردے کا خاص طور پہ خیال کریں۔ اسی طرح ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں، بچے کا حج اور بچے کا احرام۔ بعض بچے بچپن میں حج کر لیتے ہیں، بہت سعادت کی بات ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بچپن میں نابالغ ہونے کے زمانے میں حج کرنے سے فریضہ حج ادا نہیں ہوتا۔ ثواب تو ملے گا، بچے کو بھی ملے گا انشاءاللہ، اس بچی کو بھی ملے گا، اور والدین جو ساتھ لے گئے ہیں حج کروا رہے ہیں ان کو بھی ملے گا، لیکن اس سے اس کا فریضہ حج ادا نہیں ہوگا۔ اگر بالغ ہونے کے بعد وہ بچہ اور بچی صاحب استطاعت ہو جائیں تو ان پہ حج فرض ہوگا، انہوں نے بالغ ہونے کے بعد دوبارہ اس حج کا ان کے لیے کرنا ضروری ہوگا۔ بچے اور بچہ اگر وہ سمجھدار ہے تو وہ احرام وغیرہ خود باندھ سکتا ہے اور خود نیت کر سکتا ہے، تو تمام افعال خود کرے۔ اور جو بالکل ہی چھوٹا بچہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، سال کا، 2 سال کا، 2.5 سال کا، یہ کم و بیش، تو اس کی طرف سے تمام کام اس کی والدہ یا اس کا والد یا جو بھی ان کا ولی سرپرست ہے وہ اس کی طرف سے کرے، اور جو طواف کی 2 رکعتیں ہیں بچے کی طرف سے بھی وہ خود ہی پڑھے۔ ٹھیک ہے، طواف کرے گا بچہ، سعی کرے گا، حج کا وقوف وغیرہ، رمی وغیرہ سب کچھ وہ کروائے گا۔ اگر بچہ بالکل ہی نہ سمجھ ہے، گود والا بچہ ہے، تو پھر اس کا جو احرام ہے وہ اس کا ولی باندھے گا، اور ولی ہی اس کی طرف سے نیت کرے گا اور اس کی طرف سے تمام افعال ادا کرے گا۔ طواف اور سعی اس کو گود میں لے کے جس طرح بھی اٹھا کے وہ کرے گا، اور جو بڑا بچہ ہے وہ سارا کام خود کرے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ نابالغ بچے کی وجہ سے کوئی غلطی ہو جائے، جنایت ہو جائے جس سے صدقہ واجب ہو یا دم واجب ہو، تو بچے کی غلطی کی وجہ سے نہ تو صدقہ واجب ہوتا ہے اور نہ ہی دم واجب ہوتا ہے، نہ بچے پر اور نہ ہی اس کے والدہ پر، نہ اس کے والد پر، یعنی اس کے کسی بھی ولی پر دم وغیرہ واجب نہیں ہوتا۔ اسی طرح احرام باندھنے کے بعد بچہ اگر بعض افعال چھوڑ دے یا سارے افعال ہی چھوڑ دے اور کچھ نہ کر سکے تو بھی اس کی نہ جزا ہے، نہ کوئی صدقہ ہے اور نہ کوئی دم ہے۔ یہ مسائل تھے موٹے موٹے خواتین کے لیے اور بچے کے حج کے لیے۔